Assalamu alaikum. This is Wahid and today we are going to study chapter number 5, Dreaming of the Dawn Wall Part 2. लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का कुछ हिस्सा स्टडी कर लिया था, उसको पढ़ लिया था और एक्सप्लेनेशन भी हो चुकी थी और साथ में वर्ड्स मीनिंग का थोड़ा सा काम था जो अधूरा रह गया था, तो उसको भी आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो रीडिंग जहाँ तक हमारी हो चुकी थी उससे आगे हम बढ़ते हैं। Rock climbing is an activity that many people enjoy. Rock climbing यानी चट्टानों पर चढ़ना एक ऐसी सरगर्मी है जो बहुत से लोग एंजॉय करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग महजूज होते हैं। There are different ways and levels of climbing. क्लाइंबिंग के चढ़ाई के बहुत सारे तरीके और दर्जे हैं। Some people like to scramble across or up rocks as part of a walk, whereas others take the activity much more seriously. कुछ लोग वैसे ही हाथ पांव चलाते हैं, तेजी से चढ़ने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक ऐसी सरगर्मी के जिसमें वो चल फिर सकें, ऐसे सरगर्मी के तौर पर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इस एक्टिविटी को, इस सरगर्मी को बहुत ज्यादा संजीदगी से लेते हैं। Some use special equipment such as ropes, ladders, metal clips called carabiners and belays to help them climb. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इक्विपमेंट यानी कि साजो सामान इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रस्सियाँ, रोप्स मीन्स रस्सियाँ, लैडर्स सीढ़ियाँ, मेटल क्लिप्स धात की बनी हुई क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कैराबाइनर्स कहा जाता है, एंड बिलेज और बिलेज इस्तेमाल करते हैं। बिलेज कहा जाता है रस्से को ऊपर बांधकर चढ़ने की कोशिश करते हैं, टू हेल्प देम क्लाइंब, जिससे उनको चढ़ने में मदद मिलती है चट्टानों पर। दिस इज नॉन एज एड क्लाइंबिंग, इसको एड क्लाइंबिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आएंगी। फर्स्ट टर्म होगी एड क्लाइंबिंग की और दूसरी एड क्लाइंब, और दूसरी टर्म हमारे पास होगी फ्री क्लाइंब। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस थोड़ा समझिएगा। एड क्लाइंब कहा जाता है ऐसी चढ़ाई को जिसमें हम मदद लेते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत से साजो सामान, औजार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें किसी भी दीवार पर, किसी भी चट्टान पर चढ़ने में मदद हासिल होती है। जबकि फ्री क्लाइंब में हम साजो सामान बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ रस्सी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और वो रस्सी भी जो हम इस्तेमाल करेंगे उससे हमें दीवार या चट्टान चढ़ने में मदद हासिल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हमें वो रस्सी गिरने से बचाएगी। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एड क्लाइंबिंग में जो साजो सामान इस्तेमाल होगा वो बहुत ज्यादा होगा और उससे हमें चट्टान चढ़ने में मदद हासिल होगी। जैसे वहां पर सीढ़ियों वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है, रस्सी की बनी हुई सीढ़ी इस्तेमाल होती है, इसके अलावा रस्सी इस्तेमाल होती है जिसको वो ऊपर बांध देते हैं, जिससे फिर ये खुद को ऊपर खींच लेते हैं। तो वो साजो सामान ऐसा होता है जिससे क्लाइंबर को ऊपर चट्टान चढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। जबकि फ्री क्लाइंब क्या होता है, फ्री क्लाइंब में किसी किस्म की मदद हासिल नहीं होती चट्टान चढ़ने में, और जो ये मदद हासिल करते हैं यानी कोई रस्सी वगैरह अपने साथ अटैच करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हें गिरने से बचाने के लिए होती है। जबकि तमाम तर चढ़ाई जो है, ये जो चट्टान चढ़ेंगे वो सब अपने जोर पर, अपने बलबूते पर करेंगे, अपने हाथ पांव का इस्तेमाल करते हुए। तो इन दोनों में ये डिफरेंस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अदर्स यूज वेरी लिटिल इक्विपमेंट, जबकि कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम इक्विपमेंट, बहुत कम साजो सामान इस्तेमाल करते हैं, प्रेफरिंग टू फ्री क्लाइंब, और वो प्रेफर करते हैं, वो तरजीह देते हैं फ्री क्लाइंब को। फ्री क्लाइंबिंग इज क्लाइंबिंग विदाउट मच इक्विपमेंट। फ्री क्लाइंबिंग क्या है, बगैर ज्यादा साजो सामान के चढ़ाई करना, यूजिंग ओनली द बॉडी टू वर्क आउट अ रूट अप और अक्रॉस द रॉक फेस। सिर्फ बहुत कम सामान इस्तेमाल करते हैं और अपने जिस्म का इस्तेमाल करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए और चट्टान की चोटी पर पहुंचने के लिए। फ्री क्लाइंबर्स use a safety rope that is attached below them to save them if they fall off. Free climbers
فری کلائمبر سیفٹی روپ کو ایک سیفٹی کے لیے رسی کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے نیچے اٹیچ ہوتی ہے تاکہ جب وہ گر جائیں تو وہ بچ جائیں, زیادہ نیچے تک نہ گریں. One person who excels in all types of climbing and is very well respected among serious climbers is Tommy Caldwell. ایک شخص, کوئی بھی ایک شخص جو کہ ہر طرح کی کلائمبنگ میں, چاہے وہ ایڈ کلائمبنگ ہو, چاہے وہ فری کلائمبنگ ہو, ان تمام طرح کی کلائمبنگز میں جو ایکسپرٹ ہوگا, جو اس میں ماہر ہوگا, اسے اس طرح کی کلائمبنگ میں اسے بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے, بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور ان میں سب سے سنجیدہ کلائمبر جس کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے, ان میں سر فہرست نام آتا ہے ٹامی کالڈویل کا. کلائمبرز نیڈ ٹو بی فٹ اینڈ اسٹرانگ. کلائمبرز کو فٹ اور اسٹرانگ یعنی ہر وقت تر و تازہ اور طاقتور رہنا پڑتا ہے. دے نیڈ ٹو بی فلیکسیبل اینڈ ایجائل. انہیں فلیکسیبل یعنی لچک والا بننا پڑتا ہے اور ایجائل اور پھرتیلا ہونا پڑتا ہے. دے مسٹ بی ایبل ٹو انجور پین اینڈ فزیکل ہارڈشپ. انہیں لازمی طور پر اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ وہ ہر طرح کے درد اور جسمانی محنت کو, جسمانی تھکن کو برداشت کر سکیں. while keeping calm and focused, پرسکون اور فوکسڈ, اپنے کام پر متوجہ رہنے کے ساتھ ساتھ انہیں ان تمام چیزوں پر دھیان دینا ہوتا ہے. ٹامی has all of these attributes. ٹامی جس کا اوپر نام لیا گیا ہے ٹامی کالڈویل, اس کا پورا نام ہے, تو اس میں اس شخص میں یہ تمام خصوصیات تھیں. ایٹریبیوٹس مینس خصوصیات. ٹامی کالڈویل میں یہ ساری کی ساری خصوصیات موجود ہیں. Born in America in 1978, 1978 میں 1978 میں پیدا ہوا. ٹامی began climbing at a young age with his father. ٹامی نے کلائمبنگ شروع کی, چٹانوں وغیرہ پر چڑھنا شروع کیا بہت چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کے ساتھ. Soon it became clear, جلد ہی واضح ہو گیا, that the young boy had a talent, کہ اس جوان بچے میں, اس چھوٹے بچے میں ٹیلنٹ موجود ہے. And his father helped him to develop it by encouraging him. اور اس کے والد نے اس کی مدد کی, اس کو انکریج کر کے, اس کی ہمت بڑھا کر. And taking him on climbing trips. اور ان کے والد, ٹامی کالڈویل کے والد, اسے کلائمبنگ ٹرپس پر بھی لے کر جایا کرتے تھے جہاں پر یہ دونوں مل کر کلائمب کرتے تھے. When Tommy was 14, جب ٹامی کی عمر صرف 14 ایئرز تھی, صرف اور صرف 14 ایئرز, 14 سال کا جب وہ ٹامی تھا, they went to Europe, وہ یورپ گئے, and climbed Mount Blanc and Matterhorn. یہاں پہ دو نام دیے گئے ہیں, ایک ہے ماؤنٹ بلینک اور دوسرا ہے میٹرہورن. ماؤنٹ بلینک کیا ہے؟ ماؤنٹ بلینک یورپ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اور میٹرہورن بھی ایک پہاڑ کا نام ہے. تو یہ دونوں پہاڑ انہوں نے سر کیے, ان دونوں کی چوٹی پر پہنچے. When he was 16, جب وہ 16 سال کا تھا, ٹامی signed up for a climbing competition. ٹامی نے کلائمبنگ کمپٹیشن میں اپنا نام درج کروا لیا. He surprised a lot of people by winning the competition and becoming the national champion. اس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا اس کمپٹیشن کو جیت کر, اس مقابلے کو جیت کر, اور وہ نیشنل چیمپئن بن گیا, قومی چیمپئن بن گیا. Over the next few years, اگلے کچھ سال تک ٹامی ٹرینڈ ہارڈ, ٹامی نے سخت محنت کی, اپنے آپ کو ٹرین کیا, and made his mark in the climbing world, اور کلائمبنگ کی دنیا میں اپنا نام پیدا کر لیا. Tommy enjoys climbing in Yosemite and he has tried many of the routes of El Capitan. ٹامی یوسیمائٹ میں نے پہلے پچھلی کلاس میں بتا چکا تھا کہ کیا ہے. تو ٹامی نے انجوائے کرتا ہے کلائمبنگ یوسیمائٹ میں, and he has tried many of the routes of El Capitan. El Capitan ایک چوٹی کا نام ہے, ایک چٹان کا نام ہے. تو اس نے بہت سارے راستے El Capitan کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی ہوئی ہے.
The 3,000 foot cliff is so sheer that from a distance it looks like a smooth surface. وہ 3,000 فٹ کی چٹان اتنی ہموار ہے، اتنی نرم و ملائم ہے کہ ایک فاصلے سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی ہموار میدان ہو جو کہ سیدھا کھڑا ہوا ہو. Free climbers struggle to find edges and ledges in the rocks in the rock to hold on to. فری کلائمبرز جو بغیر کسی مدد کے کلائم کرتے ہیں، فری کلائمبرز وہ اسٹرگل کرتے ہیں، وہاں پر بہت جد و جہد کرتے ہیں. ایجز کنارے اور لیجز، لیجز کہا جاتا ہے تہوں کو، چٹان کے اندر جو تہیں موجود ہوتی ہیں جہاں پکڑ بنائی جا سکتی ہے، تو وہ ایسی چٹانوں کے اندر تہوں کو تلاش کرنے میں بہت زیادہ جد و جہد کرتے ہیں اور انہیں بہت مشکل سے ملتی ہیں. ہینس لہذا آؤٹ آف دا 100 اور 100 روٹس آف ایل کیپیٹن، تقریباً 100 سے زیادہ، 100 کے قریب ایسے راستے ہیں جو ایل کیپیٹن پر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے صرف اور صرف only 13 have been successfully free climbed. صرف اور صرف 13 راستے ایسے ہیں، تقریباً 100 میں سے، تقریباً 100 میں سے 13 راستے ایسے ہیں جس پہ ابھی تک فری کلائمب کیا جا چکا ہے، جبکہ باقی کے راستوں پر ایڈ کلائمبنگ ہوتی ہے، ساز و سامان کے ساتھ لوگ چڑھ جاتے ہیں، لیکن فری کلائمب صرف اور صرف 13 راستوں پر پاسبل ہو چکا ہے ابھی تک. Of these ان میں سے the most difficult is called the Dawn Wall. فری کلائمب کیے گئے 13 راستوں میں سے سب سے مشکل راستہ تھا دا ڈان وال کا. ٹامی's dream was to free climb the whole route in one trip. ٹامی کا خواب تھا کہ وہ اس پورے کے پورے راستے کو ایک ہی ٹرپ میں، ایک ہی باری میں سر کر لے. تو اس سے آگے بھی ہمارا چیپٹر ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. تو اگلی کلاس سے پہلے آپ کو سوچنا ہے کیا ٹامی کامیاب ہو سکے گا ڈاؤن وال پر چڑھنے کے لیے، کیا ٹامی کا خواب پورا ہو سکے گا. تو اس کے لیے اگلی کلاس ہم رکھتے ہیں. تو ابھی کاپی ورکنگ پہ آتے ہیں. کاپی ورکنگ میں لاسٹ ٹائم ہم ورڈز میننگ کر رہے تھے جو کہ ادھورے رہ گئے تھے، تو ہم شروع سے دوبارہ سے ورڈز میننگ سے شروع کر رہے ہیں. تو ورڈز میننگ سب سے پہلا ہے اجائل، میننگ پھرتیلا. دوسرا ہے ایٹریبیوٹس یعنی خصوصیات. تیسرا ہے بلے، ڈھکنا. پھر ہے انجور، بھگتنا یا سہنا. اس کے بعد ایکسل، غالب ہونا، بازی لے جانا. فرٹائل، زرخیز یا سیراب. گرینائٹ سنگ خارا ایک پتھر کا نام. میٹر ہورن پہاڑ کا نام. مونولیتھ ایک پتھر کا ستون. مونٹ بلینک یورپ کا سب سے اونچا پہاڑ. نوٹوریس بدنام. پچ لمبی چڑھائی کے درجے یعنی کہ پارٹس جو بنائے جاتے تھے. اسکیل چڑھائی. شیر عمود یا سیدھا. سگنیفیکنٹ نمایاں یا اہم. یونائٹڈ نیشنز ورلڈ ہیریٹیج اقوام متحدہ کا عالمی ثقافتی ورثہ. اس کے ساتھ سائٹ بھی آپ لکھ لیجئے گا. یونائٹڈ نیشنز ورلڈ ہیریٹیج سائٹ اقوام متحدہ کا عالمی ثقافتی ورثہ. سائٹ مینس مقام یا جگہ. او انسپائرنگ ڈراؤنا یا بھیانک. انجور پہاڑ کا چھجا. ریبلز باغی. ہاسٹیج یرغمال، یہ پے نہیں ہے، یہ ہے، یہ اور رے، یرغمال. کوپ نمٹنا. انڈیکس فنگر شہادت کی انگلی. وتھ سٹینڈ سامنا کرنا، مقابلہ کرنا. فری کلائمب کوپے مائی. فری کلائمب کی ویسے میں نے میننگ آپ کو الگ سے بتا دی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے کویسچن آنسرز پر. آنسر دا فالوئنگ کویسچنز. کویسچن نمبر 1 ہے Why is Yosemite a popular place for tourists? آنسر ہے
Yosemite is a popular place for tourists because it is a UN World Heritage Site containing walking trails, waterfalls, forests, valleys, awe-inspiring rock formations. It is a beautiful, unspoiled place. Number 2. What are the names of the two climbers? आंसर है टॉमी कार्डवेल एंड केविन जॉर्गेसन। टॉमी कार्डवेल का नाम आप पहले ही आप आज की क्लास में सुन चुके हैं, जबकि दूसरा केविन जॉर्गेसन आपको बाद की क्लास में दिखाई देगा। नंबर 3 है हाउ ओल्ड वाज टॉमी कार्डवेल वेयर ही अचीव्ड हिज ड्रीम ऑफ क्लाइंबिंग द डाउन वॉल। Tommy Caldwell was 36 years old when he achieved his dream of climbing the Dawn Wall. Question number 4. What is a monolith? Answer है a monolith is a single massive rock or stone. Question number 5. What do you learn about El Capitan? We learn about El Capitan is huge and composed of granite. We learned that it poses a challenge for even the most experienced climbers. It has a 3,000-foot sheer cliff that looks like a smooth surface from a distance. There are more than 100 routes of El Capitan, but only 13 have been successfully free climbed. The most difficult of these is called the Dawn Wall. Another route is called Salith Wall. Question number 6. What makes the Dawn Wall so difficult to free climb? Answer, the Dawn Wall is so difficult to free climb because it is so sheer with few holds and ledges. One pitch is especially difficult because the climbers has to balance carefully on fingertips and toes and spring sideways to catch and hold on to a small bit of rock. Question number 7. Why did Caldwell ask the doctors to take off the top of his finger? Answer, Caldwell asked the doctors to take off the top of his finger because after an accident, they said it would never fully recover. He knew that he would not be able to climb properly if one of his fingers could not grip well. तो आज की क्लास यहीं तक है। ये अपनी कॉपी में काम कर लीजिएगा, तो इसके बाद कॉपी का काम भी टू बी कंटिन्यूड है। नेक्स्ट की हमारी क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बुक में जितना कुछ भी हमारा रीडिंग के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए रह गया है वो नेक्स्ट की क्लास में कंप्लीट होगा, प्लस कॉपी वर्किंग भी इस चैप्टर की कंप्लीट होगी। अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।